بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمان مصلحین، اصلاح کرنے والے، درست راستے پر لانے والے، ٹھیک کرنے والے، مبلغین، عیب کو دور کرنے والے، ٹھیک ہے، اصلاح کرتے وقتاً فوقتاً بتانے والے۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی کہ جب مسلمان 712 میں محمد بن قاسم کی آمد سے بر صغیر میں داخل ہوئے، تب دو قومی نظریے کی ابتدا ہو گئی کہ دو قومیں یہاں وجود میں آ گئیں۔ پھر مختلف موقعوں پر، یعنی کہ آمد پر تو دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا، پھر اس کے مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ایکسپلینیشن، پھر ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ کہاں کہاں پیدا ہوتی گئیں یہ اب آگے ڈیٹ کے ساتھ آئے گا۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ اچھا یار، یہ 1857 سے لے کر 1867 تک سر سید احمد خان کا یہ رویہ تھا، اور یہ وہ بارہا مرتبہ دہرا چکے کہ مسلمان اور ہندوؤں کو ساتھ ملا کر کام کرنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے۔ لیکن 1867 میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ دو قومیں کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ ان کا کیا وجہ کیا بنی؟ تو بیٹا اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں، اردو ہندی تنازع تھا۔ بنارس میں ہندوؤں نے بہت سے مسلمانوں کو اردو ہندی تنازع کی نظر کیا اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ پھر سر سید احمد خان کا نہ بھائی یہ لوگ اس طرح ہیں ہی نہیں کہ ان کے ساتھ اکٹھا رہا جا سکے۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، یہ بھی ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ دو قومیں کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ پھر اسی بات کو تقریباً 11 سال بعد 1890 میں اب مولانا عبدالحلیم شرر نے بھی دہرایا۔ پھر 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ لو جناب جی، مولانا مرتضیٰ صاحب نے کہا نہیں، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، یہ ایک ناگزیر بات ہے۔ جناب جی ٹھیک 2 سال بعد علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے الگ ریاست کا تصور پیش کیا اور ایکسپلینیشن کے ساتھ پیش کیا اور وضاحت کر دی کہ یار اور نہیں تو یہ والے علاقے، شمال مغرب کے علاقے، موجودہ سرحد تو نہیں کہنا چاہیے، خیبر پختونخوا کہنا چاہیے، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور بنگلہ دیش کو انہوں نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا یار یہاں پر الگ ریاست نہیں تو ادھر مطلب کہ ایسا ہو جائے کہ جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہو، چاہے سپرویژن میں کوئی اور حکومت ہی کر رہا ہو۔ یہ بھی ایک بات پس پردہ کی گئی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں اس بات میں جب چودھری رحمت علی نے یہ 1933 میں پاکستان کا نام رکھا اور یہ سارا کچھ گول میز کانفرنس میں، پھر علامہ اقبال نے بھی اپنے تصور میں کہا کہ یہ الگ ریاست ہی چاہیے۔ تو بیٹا اس ٹاپک میں جو ہم نے پڑھا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ MCQs بھی ہیں۔ دیکھیں، ڈیش نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور دیا، تو رائٹ آنسر سر سید احمد خان، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کس کا نام پڑھا تھا؟ سر سید، لیکن ڈیٹ بھی بیٹا اپنے کو نہیں چیک کرنی ہے۔ پھر علامہ اقبال، پھر قائد اعظم، اس کا رائٹ آنسر علامہ اقبال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں سر سید کو کلک کروں گا، جیسے ہی سر سید کو کلک کروں گا علامہ اقبال صاحب گرین ہو جائیں گے اور سر سید ریڈ ہو جائیں گے، لیکن ہم اس چکر میں ہی نہیں پڑھتے۔ تو یہ لیں جی علامہ اقبال۔ اگلا MCQ، ڈیش میں سر سید احمد خان نے کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ لو جی بیٹا 1877 میں کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ نہیں، رانگ آنسر 1867، یہ بھی رانگ نہیں بیٹا، یہ رائٹ ہے۔ اور اگلی آپشن ہے 1887، تو رائٹ آپشن 1867، یہ لیں جی۔ پھر ہم نے اس کے سٹارٹ میں ٹاپک میں ایک لائن پڑھی تھی، برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو ڈیش کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، کس کی؟ مسلمانوں کی۔ یہ لیں جی، مسلمانوں کو کلک کر دیتے ہیں۔ بیٹا جی اس میں جو چیزیں یاد کرنے والی، سر سید نے کب؟ 1867 میں، مولانا جمال الدین افغانی 1879 میں، مولانا عبدالحلیم شرر 1890 میں، مولانا مرتضیٰ صاحب 1928 میں، علامہ اقبال صاحب 1930 میں۔ یہ وہ MCQs ہیں جو بورڈ پیپر میں بھی آ سکتے ہیں، اور کچھ میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا ہے، وہ دکھائے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بیٹا یہ بھی ایک MCQ آیا تھا، کب ابتدا ہوئی؟ تو مسلمانوں کی آمد سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔